السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کریں گے انسان کی سب سے بڑی خواہش کے بارے میں۔ ہم نے جب یہ سوال لوگوں سے کیا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو کچھ اس طرح کے جوابات ہمیں موصول ہوئے۔ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ پیسہ ہے۔ پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے بعد ڈھیر سارا پیسہ ہو۔ وہ ہے ایک اچھی زندگی۔ بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہو پرسکون ہو، بنا کسی تکلیف کے خوشی خوشی جو ہے نا اپنی لائف اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ بھیا میرے خیال میں تو انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون قلب۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جس چیز کو سب سے بڑی خواہش قرار دی ہے، وہ خواہش تو ہے لیکن سب سے بڑی خواہش نہیں ہے، کیونکہ انسان تکلیفوں پریشانیوں سے پاک ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جہاں نعمتوں کی بھرمار ہو۔ انسان جوانی چاہتا ہے، بڑھاپے سے بچنا چاہتا ہے، موت سے بھاگنا چاہتا ہے، کمزوری، زوال نعمت، ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کے غم، پریشانیاں، حسرت، ناکامی، گویا ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے پرے پسندیدہ نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایک جملے میں انسان کی سب سے بڑی خواہش کو بند کر دیں تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ انسان ناپسندیدہ چیزوں سے پاک، پسندیدہ نعمتوں کی کثرت کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے۔ لیکن انسان تو بہت محدود زندگی رکھتا ہے، انسان کا جسم بھی محدود ہے، اور یہ اس کے جو مسائل ہیں وہ لا محدود سے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ دنیا خود ایک محدود دنیا ہے اور انسان کے وسائل بھی محدود ہیں۔ تو اس محدود دنیا میں محدود وسائل کے ساتھ یہ لامحدود خواہش کیوں کر کے تکمیل پا سکتی ہے؟ انسان بھاگتا رہتا ہے اپنی اس خواہش کے پیچھے جب تک کہ وہ اس لامحدود خواہش کو مکمل نہ کر لے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، نہ تو مسائل سے اس کی جان چھوٹتی ہے، نہ تکالیف سے، نہ غموں سے، نہ دکھوں سے، نہ پریشانیوں سے، نہ بڑھاپے سے، نہ موت سے، اور نہ ہی وہ ان نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر پاتا ہے۔ جوانی کچھ دیر کے لیے آتی ہے، نعمتیں کچھ دیر کے لیے آتی ہیں، اس کے بعد یا تو وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں یا ان نعمتوں کا ذائقہ اٹھانے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہے۔ آخر اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ اپنی اس لامحدود خواہش کو کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے سوچا کہ مجھے یہ محدود دنیا کے محدود وسائل میں لامحدود خواہش کس نے دی ہے؟ بڑے غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی یہ عارضی دنیا اور اس کے یہ محدود وسائل کسی ایسی ذات کی مرہون منت ہے جس نے اسے اس کی مرضی کے بغیر اس محدود دنیا میں پیدا کر دیا، لامحدود خواہش کے ساتھ۔ اس کے دل میں خیال آیا، میں کیوں نہ اس ذات سے ایک ریکویسٹ کروں، اس سے ملاقات کروں اور اس سے کہوں کہ تو نے اگر مجھے یہ محدود وسائل اور یہ محدود دنیا میں محدود زندگی دی ہے، لیکن میرے اندر رکھی ہے یہ لامحدود خواہش، تو میں تو اپنی کوششوں سے محدود وسائل بھی حاصل نہیں کر سکتا اور مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، تو میں اپنی اس لامحدود خواہش کی تکمیل کے لیے اس ذات سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے۔ یہاں آتا ہے ہماری زندگی میں مذہب۔ جی ہاں، مذہب ہماری ضرورت اسی لیے بنتا ہے کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے ایک لامحدود خواہش،
اور یہ لامحدود خواہش اس دنیا کے وسائل سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. تو انسان ایک ایسے طاقتور، ایک ایسے معبود کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کو اس لامحدود خواہش کی تکمیل کے لیے وسائل مہیا کرتے. تب ہی انسان مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے. انسان مذہبی تب بنتا ہے جب وہ اپنی اس لامحدود خواہش کی تکمیل چاہتا ہے. گویا ہم مذہب سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. مذہب سے لا تعلق رہنا گویا خود اپنی لامحدود خواہش سے بیگانہ ہونا ہے. انسان مذہب کے در پہ جھک جاتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ میری اس لامحدود خواہش کی تکمیل کے لیے کیا کوئی رستہ ہے؟ ہم اگلی ویڈیو میں اس بات پر غور کریں گے کہ کیا انسان کی یہ لامحدود خواہش محض خواہش ہے یا مذہب اس کا کوئی سلوشن بتاتا ہے، اور اگر بتاتا ہے تو کیا وہ کوئی ایک حقیقی سلوشن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.